صفحہ نمبر 90 اور 91، سیرت النبی جلد اول، سلسلہ اسماعیلی۔ اس کا ایک ویلاگ بیان ہم کر چکے ہیں، دوسرے کا انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ اسماعیلی۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے یا نہیں، یہ سوال پہلا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو قربانی کرنا چاہا تھا یا حضرت اسماعیل کو؟ یہ دو کوشچن ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ حضرت اسماعیل کہاں آباد ہوئے؟ یہود مدعی ہیں کہ حضرت اسحاق ذبی ہیں اور اس بنا پر وہ قربان گاہ کا موقع شام بتاتے ہیں، لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل تھے تو قربان گاہ کے مواقع کی نسبت عرب ہی کی روایتیں تسلیم کرنی پڑیں گی، اور اس حالت میں تاریخ کی تمام کڑیاں متصل ہو جائیں گی۔ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت حاجرہ کے بطن سے ہوئی، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل کے بعد حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل جب بڑے ہوئے تو حضرت سارہ نے یہ دیکھ کر کہ وہ حضرت اسحاق کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم سے کہا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو۔ ان واقعات کے بعد تورات کے خاص الفاظ یہ ہیں: تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور حاجرہ کے کندھے پر رکھا اور اس لڑکے کو بھی رخصت کیا۔ وہ روانہ ہوئی، بیر سبا کے بیابان میں بھٹکتی پھرتی تھی، اور جب مشک کا پانی چک گیا تب اس نے اس لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے سامنے ایک تیر کے پٹے پر دور جا کر بیٹھیں، کیونکہ اس نے کہا میں لڑکے کا مرنا نہ دیکھوں۔ سو وہ سامنے بیٹھی اور چلا کر روئی۔ تب خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا کہ اے حاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر کہ اس لڑکے کی آواز جہاں وہ پڑا ہے خدا نے سنی۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا اور جا کر اپنی مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا، اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑھا اور بیابان میں رہا۔ کیا اور تیر انداز ہو گیا اور وہ فاران کے بیابان میں رہا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے ایک عورت بیاہنے کو لی۔ تورات سفر پیدائش باب 21، یہ اس کی جو ہے روایت یا اس کا ریفرنس جو ہے وہ ہم نے آپ کو سنایا۔ اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل جب گھر سے نکالے گئے تو بالکل بچہ تھے، چنانچہ حضرت حاجرہ نے مشک کو اور ان کو کندھے پر اٹھایا۔ عربی تورات میں صاف یہ الفاظ ہیں: وَضَعَ أَيَّهَا عَلَى كَتَفَهَا وَوَلَدَ، حضرت ابراہیم نے مشک اور بچہ دونوں کو حاجرہ کے کندھے پر رکھا۔ لیکن تورات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس کی تھی، اور جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کا ختنہ کیا تو حضرت اسماعیل کی عمر 13 برس کی، اور حضرت ابراہیم
کی 99 برس کی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل کے گھر سے نکالے جانے کا واقعہ ختنہ کے بعد کا ہوگا، اس لیے اس وقت قطعاً ان کی عمر 13 برس سے زیادہ تھی، اور اس سن کا لڑکا اتنا چھوٹا نہیں ہوتا کہ ماں اسے کندھے پر اٹھائے پھرے۔ اس واقعہ سے غرض یہ کہ حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابراہیم ان کو اور ان کی والدہ کو اصلی مقام سکونت سے کسی اور مقام پر لا کر آباد کر سکتے تھے۔ تورات کی عبارت مذکورہ میں تصریح ہے کہ حضرت اسماعیل فاران میں رہے اور تیر اندازی کرتے رہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ فاران اس صحرا کا نام ہے جو فلسطین کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے حضرت اسماعیل کا عرب میں آنا خلاف واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ولاگ میں بیان کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ اسماعیلی چل رہا ہے انشاءاللہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔